السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ اس وقت پاکستان کے اندر دو اہم خبریں ہیں اور دو اہم تنازع ہیں۔ ایک یہ جو کہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونا، نہ ان کی فیملی کی نہ ان کے لائرز کی۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب آنکھ کے عارضے میں مبتلا ہے۔ اس حوالے سے معاملات تشویشناک ہو چکے ہیں۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی ان کے لیے کوئی معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ کل بیرسٹر گوہر خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ ان کو آفر تھی کہ وہ مل لیں عمران خان صاحب سے، لیکن انہوں نے منع کیا کہ میں خاندان کے یا اور کسی وکیل کے ساتھ جائے بغیر نہیں ملوں گا۔ آج اس خبر کی انہوں نے تردید کر دی۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم معاملہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے یعنی وادی تیرہ سے جو اس وقت انخلاء ہے لوگوں کا، جو نقل مکانی کی جا رہی ہے، وہ والنٹری ہے، یعنی اپنی مرضی سے کی گئی ہے۔ کیا وہ جو موسم ہے شدید اس کی وجہ سے کی گئی ہے یا یہ جبری کروائی گئی ہے؟ وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا یہ تنازع اب بہت بڑا تنازع بن چکا ہے۔ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں صوبائی حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہ 26 دسمبر کا ہے، جو کہ سب کے سامنے ہے، جس پہ وفاقی وزراء گزشتہ روز بھی آج بھی پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ تمام ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، جبکہ صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کی آڑ میں ہمارے اوپر جبری یہ سب کچھ کروایا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو کا انخلاء جبری کروایا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف ملٹری جو آپریشن ہے اس کو امپوز کرنا ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب نے کل جو پیغام دیا اس کے مطابق یہ کہ یہ ان کو ان کے لوگوں میں بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے اور اگلے حصے میں وفاقی وزیر اطلاعات پاکستان جناب عطا اللہ تارڑ صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اس وقت مجھے جو مہمان جوائن کر رہے ہیں وہ ہیں جناب شفیع جان صاحب، جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے برائے اطلاعات۔ بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب اختیار ولی صاحب، جو کہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اور وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی اور آج بھی جو اہم پریس کانفرنسز ہوئی انہوں نے کی۔ سب سے پہلے تو میں شفیع جان صاحب آپ سے ذرا یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیے یہ بحث تو اب شاید پیچھے رہ گئی ہے کہ پتہ تھا یا نہیں تھا۔ وہ ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا حکومت ایک الیکٹڈ حکومت ہے، ذمہ دار حکومت ہے، ایک پورا سٹرکچر ہے اس کا۔ ایک نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے ایک ڈپارٹمنٹ کا موجود ہے۔ اب شاید لڑائی یا تنازع اس بات پر ہے کہ کیا یہ موومنٹ جو وہاں پر لوگوں کا ہوا ہے یا ہو رہا ہے یہ والنٹری یعنی وہ خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا ان سے زبردستی کروایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک آج خیبر پختونخوا سے ظاہری بات ہے لوگوں کا انخلاء ہوا ہے، تیرہ ویلی سے لوگ آئے ہیں، لوگوں کو مسائل بھی ہیں، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں اب بادل ناخواستہ آپریشن تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونا ہی ہے اور وہ ایک موقف یہ ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کا بھی اور سیکیورٹی فورسز کا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے؟ کیا مزید مدد درکار ہے ان لوگوں کی، ان پاکستانیوں کی جو کہ تیرہ سے ڈسپلیس ہوئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپریشن ہی نہیں ہونا چاہیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوال رکھے ہیں سامنے۔ جہاں تک تیرا کے جو رہائشی ہیں، جو ہمارے قبائلی وہاں کے جو موومنٹ اس ٹائم ہو رہی ہے، یہ والنٹیئر موومنٹ نہیں ہے۔ اچھا منیب صاحب، ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود والنٹیئرلی موومنٹ کر رہے ہیں، جو والنٹیئر موومنٹ ہوتی ہے منیب صاحب، اس میں گھر کا ساز و سامان یہ لوگ نہیں لے کے آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ 17,000 فیملیز جن کو جبری انخلاء کی صورت میں اپنے گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں اس شدید ترین برف باری میں، شدید ترین موسم میں۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو لوگ وہاں سے اس وقت جبری انخلاء کی وجہ سے گھر بار چھوڑ رہے ہیں، ان پہ زور زبردستی چھڑوایا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات آپریشن کی یا ہمارے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کیا، جس میں نہ صوبے کو اعتماد میں لیا گیا، نہ صوبے کی کیبنٹ نے کوئی چیز پاس کی، نہ سی ایم نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، یہ تو ایک زور زبردستی سے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کر دیا گیا۔ اور ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو عزائم ہے وہ دہشت گردی ختم کرنا نہیں ہے، ان کے عزائم جو ہے وہ سیاسی ہیں۔ سیاسی ایسے ہیں کہ انہوں نے زبردستی انخلاء کر کے اس شدید ترین برف باری میں، اور یہ وہاں پہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی مس ہیپ وہاں پہ کریٹ ہو، جو مس ہیپ
جب جو مسہب اگر اللہ کا شکر ہے کوئی مسہب کریٹ نہیں ہوا, یہ صوبائی حکومت کی کامیابی بھی ہے, اور جس طریقے سے صوبائی حکومت نے وہاں پہ فیسیلیٹیشن کی لوگوں کو, جس طریقے سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے چیزوں کو مانیٹر کیا, کیبنٹ پوری وہاں پہ موجود ہے, ریہیب کی پوری جو ہماری منسٹری ہے ریہیبلیٹیشن کی, ان کی ٹیم گراؤنڈ پر موجود ہے, ریہیبلیٹیشن کے منسٹرز وہاں پہ موجود ہیں. اچھا شفیع جان صاحب, میں یہ آپ نے جو فرمایا ہے اس کی میں اس کی بڑی میں قدر کرتا ہوں. مجھے صرف ایک بتائیں کہ ظاہری بات ہے آپ ایک حکومت ہے, جس دن یہ یعنی 26 دسمبر کی یہ ڈیٹ ہے جس دن یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے, آپ کو کل سے لے کر اب تک بلکہ ہمیشہ سے اس کی لینگویج تو زبانی یاد ہوگی, اس میں لفظ لکھا ہوا ہے اینٹیسپیٹڈ ٹیمپرری اینڈ والنٹری موومنٹ. مجھے صرف یہ بتائیں جس بھی افسر نے جس بھی ادارے سے, یہ جو آپ کا ادارہ ہے ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ, یا تو پھر آپ ان افسران کو معطل کریں اگر انہوں نے آپ کی مرضی کے بغیر, کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے یہ لکھا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انوالنٹری ہے اور زبردستی ہے, تو یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ والنٹری موومنٹ ہے؟ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں, جس نوٹیفیکیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا اس نوٹیفیکیشن پہ ہم یہ تو نہیں لکھ سکتے تھے کہ بندوق کے زور پہ ان لوگوں کو نکالا گیا ہے؟ کچھ ورڈز کا استعمال جو چناؤ ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا اس نوٹیفیکیشن میں. یہ 4 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں یہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے گئے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ کیبنٹ میں یہ چیز پیش ہوئی اور اس میں آپریشن کا لفظ یوز ہوا, تو سی ایم خیبر پختونخوا نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ ڈسپلیسمنٹ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ہمیں پتہ تھا, ہم یہ بانپ چکے تھے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کرنا ہے. امپوز کر کے جب لوگوں کا انخلا ہوگا, جب انخلا ہوگا, یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جس طریقے سے یہ ان لوگوں کو سڑکوں پہ تنہا چھوڑ دیں گے اور وہاں پہ کوئی کیجولیٹیز کریٹ ہوں. سر اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں شفیع بھائی, اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جبری کیا, زبردستی کیا, اور انہوں نے آلموسٹ آپ نے کہا بندوق کی زور پہ, تو والنٹری کی بجائے آپ کا ڈپارٹمنٹ لکھ دیتا کہ انوالنٹری موومنٹ ہے, اور دوسرا یہ لکھ دیتا کہ اندر کورسیو میئرز ہے, کچھ لکھ دیتا. ابھی بھی تو آپ ایک ذمہ دار پورٹ فولیو پہ ہیں, وزیر اعلیٰ کو, پوری حکومت کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ابھی بھی تو آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ جبری کیا گیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ. تو کیا ہوتا کہ اچھا ہوتا کہ اس نوٹیفیکیشن میں بھی آپ لکھتے کہ ایک لکھی پڑی بات ہوتی کہ جی خیبر پختونخوا کا حکومت کا موقف پہلے دن سے آج تک ایک ہی ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ کچھ لکھ رہا ہے, آپ نے جو فرمایا ہے فار دا لاسٹ 2-3 days وہ مختلف ہے. دیکھیں وہ ڈپٹی کمشنر ہے, وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے کچھ بیریئرز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ اس قسم کی نہیں ہو سکتی. اتنی سخت الفاظ وہاں پہ استعمال ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم وہاں پہ اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے تو سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس چیز کی پرچار کرتا کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ کس قسم کی نوٹیفیکیشن نکال رہا ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے, یہ بات بڑے واضح ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے, یہ 4 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں وہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے گئے ہیں, اور ان 4 ارب روپے کی وجہ سے ہی تمام لوگوں کو ہم نے محفوظ مقامات تک منتقل کیا. ہماری صوبائی ایڈمنسٹریشن 24/7 وہاں موجود رہی, ہم کیبنٹ کے ممبرز وہاں موجود رہے, ریہیب کے منسٹر وہاں پہ موجود رہا, وزیر اعلیٰ صاحب خود وہاں پہ گئے, ہمارے لوکل ایم پی ایز موجود ہے. تو مسئلہ یہی ان کو ہوا ہے, یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ مسہب کریٹ ہو, وہ ہم نے کریٹ نہیں کیا اللہ کے فضل سے. میں اپنے بیانی سے بھاگ رہے ہیں, یہ بیانیے کی جنگ ہے جو تحریک انصاف اس وقت جیت چکی ہے. بٹ بات یہ ہے اختیار ولی صاحب, آج میں اسد کیسر صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ ظاہری بات ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کل بھی آج بھی آپ فور فرنٹ پر ہیں. انہوں نے آپ پر غلط بیانی کا الزام لگایا, انہوں نے کہا جی ایک تو آپ نے اپنے من پسند صحافی سامنے بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے سوال بھی آپ سے درست نہیں کیے, اور انہوں نے پھر کہا جی کہ جو دوسرے وزیر ہیں وہ اتنی بڑی انسانی نقل مکانی کا موازنہ 1880 سے کر رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے جو آپ لوگوں نے کل بولا ہے, آپ تمام وفاقی وزراء نے, اور آپ پر الزام بھی بار بار یہ لگا رہے ہیں. ابھی شفیع جان صاحب نے بھی یہ لگایا کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے اور بیانیے کی جنگ ہم جیت چکے ہیں. اگر اس کو لڑائی کے تناظر سے باہر نکالا جائے, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سارے رسپانسبل وفاقی وزراء موجود ہیں, آپ وزیر اعظم کو درخواست کریں کہ سی ایم کے پی کو بلائیں, آپ ایک ٹیبل پر بیٹھیں, بجائے اس کے کہ یہ تنازع یا لڑائی ہو. وہ بتائیں کہ ان کا گلہ کیا ہے, آپ بتائیں کہ آپ کی امیدیں کیا ہیں خیبر پختونخوا حکومت سے, تو شاید یہ معاملہ حل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب فاروق بھائی. دیکھیں حل تو میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے ذرا ان کی باتیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ
کہے کہ یار میں ان کی بات کا جواب دیے بغیر ہی آگے چلتا ہوں اور بات کرتا ہوں، لیکن یہ کچھ باتیں ایسے کر جاتے ہیں کہ اس میں یہ الزام لگا دیتے ہیں. الزام لگانے کے بعد پھر ہمیں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. اسد کیسر صاحب ہماری کسی بات کو غلط ثابت کریں جو ہم نے غلط کی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ جو ڈی سی کا لیٹر تھا 26 اکتوبر کا، وہ ڈپٹی کمشنر آپ کی حکومت کے انڈر کام کرتا ہے. اگر اس نے والنٹری موومنٹ نہیں لکھی، اس نے سیزنل موومنٹ نہیں لکھی، تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. آپ کی جو آپ کا محکمہ ہے ریہاب کا، اگر اس نے یہ نہیں لکھا تو پھر آپ ٹھیک ہے میں غلط ہوں. مان لے نا کہ جو چیزیں ہیں. آج آپ شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو ہم اس لیٹر میں دیتے، تو اس سے زیادہ خطرناک باتیں تو آپ ٹی وی پر کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ افسر تو یہ لینگویج استعمال نہیں کر سکتا تھا. سر افسر، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. منیب صاحب، آپ نے بہت سارے آپریشنز کو کور کیا ہے. جی. آپ نے ضرب عضب دیکھا ہے، آپ نے رد الفساد دیکھا ہے، آپ نے اس کے علاوہ اور بڑے سارے ضرب مومن، یہ بڑے سارے آپریشن آپ نے دیکھے. جب کبھی کوئی اس طرح کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے باقاعدہ پھر نام بھی ہوتا ہے، اناؤنس بھی ہوتا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے. جی. اگر یہ آپریشن کی بات تھی تو وہاں پر فوج کی بھاری نفری کیوں نہیں گئی؟ اگر یہ آپریشن کی بات تھی تو آپریشن کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے تو اپیرنٹلی یہی دکھائی دے رہا ہے. نہیں، بٹ اختیار ولی صاحب ایک بات ہے، کل میں اگر سر ایک سیکنڈ روپے رکھنا سر، وہ انہوں نے کہا انہوں نے آپ کی نیت بھانپ لی تھی. انہوں نے کہا انہوں نے آپ کی نیت بھانپ لی تھی. سر انہوں نے کہا انہوں نے آپ کی نیت بھانپ لی تھی. ساتھ جو 24 رکنی کمیٹی ہے جس میں قبائلی عمائدین بھی شامل ہیں، بزرگ وہاں شامل ہیں، جنہوں نے پھر ظاہری بات ہے بات کی. وہ شفیع جان صاحب کا جو موقف میں سمجھ پایا، انہوں نے کہا اس کا صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو بھی انہوں نے بات چیت کی اور وہاں پر اگر وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سیٹ. مجھے یہ بتائیے، انما الاعمال بالنیات، اور نیتوں کا علم صرف ایک رب کو ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو خدائی طاقت ہے. شفیع جان صاحب کی حکومت اور ان کی پارٹی کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ نیتوں کو بھانپتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات ویسے ہی اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں رہی ہے، نامناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ کٹ اٹ شارٹ اور اس کو اپنی جگہ پہ لے آئیے، ورنہ اپیرنٹلی ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ 4 ارب روپے کی گیم ڈالی گئی ہے، اور یہ پیسے جو ہے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں. کس کو سر 4 ارب سے کس کو بانٹی جانی ہے ریوڑیاں؟ سر وہاں ایک ہیومن کرائسس ہے وہاں پر. اختیار ولی صاحب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. کیا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں لوگ تکلیف میں ہیں؟ میری بات سنیں، جہاں پر کرائسس ہوتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے وہاں پر کتنے پیسے کس کو دیے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کا ریکارڈ چیک کیا؟ صحت کارڈ کی مد میں جب ایک بندے کے 1 مہینے میں 6 اپینڈکس آپریشن جو حکومت کروا سکتی ہے وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے. مجھے صرف شفیع جان صاحب آپ یہ بتائیے، ایک تو جو اختیار ولی صاحب نے کہا یو ہیو دا رائٹ ٹو رسپونڈ، مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا خیال رکھ لیا ہے اور آپ نے نیریٹو کی جنگ بھی جیت لی ہے، لیکن جو اختیار ولی صاحب کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کا لفظ ہی کہیں استعمال نہیں ہوا، نہ اس کا کوئی نام اناؤنس ہوا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے، پنجاب میں ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے، سندھ میں ہوں گے. منیب صاحب، آپ کو طلال چودھری صاحب کی تقریر آن ریکارڈ پڑی ہے، وہ آپ چیک کر لیں کہ وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا. اور خواجہ آصف سینے کو تبکی مار کے کہتے ہیں کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. آئی پی او کا لفظ انہوں نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا. دوسری بات رہی کرپشن کی بات کی، 4 ارب روپے کی بات ہوئی. اختیار صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت پہ الزام لگایا، تو ہم نے 5300 ارب روپے ان کی طرح ڈکار لیے. ہمارا یہ وطیرہ تو ان کا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے کہ 5300 ارب کی ایک بہت کرپشن ان کے کھاتے میں ہے، اور اس کی ڈاکومنٹڈ وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، ہماری نہیں ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ دیکھ لیں تو
سندھ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، پھر پنجاب کا نمبر ہے. چلیں اس کو چھوڑ دیں. آج بات جو ہے وہ اس وقت تیرا پہ ہو رہی ہے. تو بات بڑی کلیئر ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی، آپ نے پھر کویشچن کیا فیڈرل کی حکومت کے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے فیڈرل حکومت کے حوالے سے. نہ انہوں نے پہلے پختونخوا کے لیے کچھ کیا ہے، نہ اب یہ کریں گے. یہ صرف پختونخوا دشمن پالیسی لے کے آ سکتے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ جو نام ہے راہ حق، راہ حق 1، راہ حق 2، راہ نجات، رد الفساد، ضرب عضب، یہ تمام بڑے آپریشنز تھے، فل سکیل آپریشنز تھے، اناؤنس ہوئے. کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فل سکیل آپریشن ہوگا، جبکہ حکومت اور پاکستان کی فوج نے کہا کہ بھائی کوئی فل سکیل آپریشن نہیں، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. اور اختیار ولی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس موسم میں وہ نہیں ہو سکتے، اور یہ جو کچھ موومنٹ ہوئی ہے یہ والنٹری ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ زبردستی کروائی گئی ہے. یعنی کہ یہ تو ہمارا منیب صاحب، یہ تو ہمارا ڈے 1 سے بیانیہ تھا کہ اس موسم میں آپریشن نہیں ہو سکتے. لیکن یہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آپریشن ہوگا، آپریشن ہوگا اور آپریشن ہوگا. اس سے پہلے باجوڑ میں آپریشن ہوا، اس کا بھی کوئی نام نہیں تھا. کرم میں آپریشن ہوا، اس کا بھی کوئی نام نہیں تھا. آئی بی او ہوگا نا شفیع بھائی، آئی بی او نہیں تھا. وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، اختیار صاحب اس کی گواہی بھی دیں گے. وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے باقاعدہ. ڈسپلیسمنٹ کے بعد آپریشن ہوا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ ہم نے اپنے گھروں کو منتقل کر دیا ہے. اختیار بھائی صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، ایک تو یہ بات ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی آپریشن ہوئے ہیں جن کے نام نہیں تھے، بٹ وہ فل سکیل آپریشن تھے، لوگوں کی موومنٹ یعنی ڈسپلیسمنٹ وہاں پہ بھی ہوئی ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس وقت پتہ نہیں کرکٹ کھیل رہے تھے یا کیا کھیل رہے تھے، ان کو نہیں پتا کہ فل فلیج آپریشن باجوڑ کے آپریشن ابھی ہوئے اختیار صاحب. فل فلیج آپریشن ایسے نہیں ہوتے ہیں. آئی بی اوز جو ہے آئی بی او کا مطلب ہی شفیع جان کو میرے خیال میں آنا چاہیے کہ آئی بی او کا مطلب ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جس کا ذکر طلال چودھری نے کیا یا خواجہ آصف نے کیا. فل فلیج آپریشن وہ ہوتا ہے جب پورے ایریا کو خالی کیا جاتا ہے اور اس میں کامبنگ کی جاتی ہے. آپ کو شاید آپ نے نہیں دیکھا، آپ اللہ نہ دکھائے، ضرورت اللہ نہ لائے، لیکن وہ بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے. اس کی کچھ اور وہ لارج سکیل پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، ویسے طلال جوہری صاحب نے تو آج بھی پتہ نہیں شاید کہا ہے کہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، وہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا شاید معاملہ ہے، شاید وہ صوبائی حکومت ابھی ان کو آئی بی اوز یاد آ گئے جب یہ پھنس گئے اپنے بیانی میں. وہ آئی بی او کا مطلب یہی ہے شفیع جان. لیکن میرے خیال میں آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے، لیکن اختیار صاحب آئی بی او کے لیے ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. شارٹ ٹرمینالوجی میں اختیار صاحب میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، مجھے ایک منٹ دیجیے. بڑے آپریشن اور چھوٹے آپریشن میں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. آپ اپنی بات اپنی باری پہ کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو نیچا دکھانے کی یا ناکام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بوجھ تلے دب رہے ہیں. آپ کی اپنی کہی ہوئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ کی پرفارمنس آن گراؤنڈ کچھ ہے نہیں. آپ سے گورننس ہو نہیں رہی ہے. یہ جس کو آپ ملبہ آپ کے سر پہ گر رہا ہے، وہ آپ پاک فوج اور وفاقی حکومت کے سر تھوپنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. جبکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو چکی ہے، آپ غلط کر گئے ہیں. جو گیم آپ کھیل رہے تھے اس میں آپ پھنس گئے. اگر آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں مدد نہیں چاہیے اختیار بھائی. وہ کہتے ہیں آپ پھنس گئے ہیں اور آپ اب آئی بی او کا لفظ استعمال. پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ معاملہ مس کمیونیکیشن پہ ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ پہ ہے، کہ شفیع جان صاحب کو لگ رہا ہے کہ فل آپریشن ہے، فل سکیل. چیف منسٹر صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ پورا آپریشن ہے. بات ایسی ہے کہ کسی لیول پر ہماری اور ان کی تو کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیکل لوگوں میں کتنا بڑا المیہ ہے. یہ المیہ ہے کہ ایک صوبے کی حکومت کی اپنے وفاقی حکومت کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. سر یہ آپ پر بھی امپلائی ہوتا ہے نا کہ آپ کا بھی وہ سبجیکٹ ہے نا، وفاق کی اکائی ہے خیبر پختونخوا. سر کون آپ، یہ ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں ہے، اور ہم کب ڈینائی کرتے ہیں؟ ہم تو، میں نے رات کو ان کو آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو اگر جہاں ضرورت ہے، انسانی جانوں کی بات ہے، خواتین کی عزت کی بات ہے، بچے ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ہم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے جو اسسٹنس، جو ہیلپ آپ کو چاہیے وفاقی حکومت آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. وی آر جسٹ اے ٹوئنکل اوے. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا، ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اتوار کو
جو جرگہ بلا رہے ہیں جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں، اس میں کیا ہوگا بیسکلی؟ اس میں آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے منیب صاحب، ہم پچھلے 2 دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت معافی مانگے، اور اگر معافی نہیں مانگے گی تو ہم پھر خیبر کی جو افریدی قوم ہے اس کا جرگہ بلا رہے ہیں اتوار کو 2 بجے۔ اس میں ہم وہ تمام تر حقیقت ساری قوم کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ان کا جبری انخلا ہوا، کس نے کروایا، کون معاہدے سے پیچھے ہٹا، کون یہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ مس ہیپ ہو، کون چاہتا تھا، کس نے ان تیرا کے عوام کو موت کے منہ میں دھکیلا اس سخت برف باری میں۔ یہ تمام تر حقیقتیں ہم ساری قوم کے سامنے رکھیں گے۔ میں اختیار صاحب کے پاس منیب صاحب ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ کے پاس بھی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی بی اوز تھے، چلے ہم 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آئی بی اوز ہیں، جب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی پچھلے 1 ہفتے سے، تو کیا یہ پہلے دن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، یہ آئی بی اوز ہے، ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صوبائی حکومت ڈسپلیسمنٹ جو ہو رہی ہے، صوبائی حکومت ان لوگوں کو واپس بھیجے۔ ان لوگوں نے انتظار کیا مس ہیپ کا، وہ نہیں ہوا، تو ان کو 2 دن پہلے اپنی پریس کانفرنس کیوں یاد آئی؟ کیونکہ ڈسپلیسمنٹ تو 1 ہفتے سے پہلے سے جاری تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کل سے ایک اور چیز نوٹ کر رہا ہوں، اختیار صاحب کے ساتھ میری اکثر شوز پہ گفتگو ہوتی ہے، اختیار صاحب چیزوں کو پاک فوج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا پاک فوج کا ٹیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے؟ فوج ہماری بھی ہے، فوج ساری پاکستان کی ہے، ہم فوج سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم اداروں سے کوئی تصادم نہیں چاہتے۔ تو یہ فری میں جو ان کے اسپوک پرسن بنے ہوئے ہیں یہ کام نہ کریں۔ آپ کو جس چیز کے لیے رکھا گیا ہے آپ وہی کام کریں، آپ کو اپنے جو جس چیز کے لیے رکھا گیا اس کی تنخواہ بھی آپ کو مل رہی ہے، تو یہ آپ پاک فوج کے پیچھے نہ چھپیں، ان کا اسپوک پرسن آپ نہ بنے۔ فوج جتنی آپ کی ہے اتنی ہماری بھی ہے۔ سر آپ کا سوال اس کے بعد آپ کا سوال اس کے بعد اچھا جی، چلیں رک جائیے جی۔ میں بحیثیت پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی، میرے آباء و اجداد اس قائد اعظم کے ساتھ جس نے یہ ملک بنایا تھا اس کے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں۔ میں اس ملک کی خاطر، میں اس وطن کی مٹی، اس کی خوشبو کی خاطر، میں اس کی آبادی، اس کی ترقی خوشحالی کی خاطر، میں پاک فوج کا ترجمان تو کیا، میں ان کا، آپ جو مجھے نام دیں میں بالکل بننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات آپ کو ان کا ترجمان اپنا ہے نا، کبھی آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاک فوج آپ کی ہے۔ 1 منٹ جی، رکیے، اب سنیے اب پاک فوج پر جتنے حملے آپ نے کیے ہیں اتنے نیتن یاہو نے نہیں کیے، اتنے مودی نے نہیں کیے۔ مریم نواز کے جلسے میں جو نعرے لگائے جاتے تھے جب نواز شریف لندن بیٹھے تھے اور اسی پاک فوج کے سربراہ جنرل باجوہ پر الزامات لگاتے تھے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا اجمل قصاب کی کیس میں آپ کی لیڈرز کی گواہی نہیں چلتی تھی؟ کیا ڈان لیکس آپ کے سر یہ ذرا تھوڑا بات کہیں اور چلے، فوج ہماری ہے۔ چھوڑے اختیار صاحب، بات آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ بیانیے کی جنگ ہار چکے ہیں، آپ نے سر مجھے کے لوگوں کے ساتھ کرنے کا جو آپ نے پلان تیار کیا ہوا تھا اس میں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب یو ٹرن ہم نہیں لینے دیں گے، راہ فرار آپ کو ہم نہیں لینے دیں گے، ہم حقیقت ساری قوم کے سامنے رکھیں گے۔ فوج ہم سب کی ہے جی، فوج کسی ایک جماعت کی نہیں، کسی ایک شخص کی نہیں، فوج سارے پاکستان کی ہے۔ میں دونوں معزز شخصیات کا شکریہ ادا کروں گا، جناب شفیع جان صاحب کا بھی اور جناب اختیار ولی صاحب کا بھی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب موجود ہوں گے۔ اہم معاملہ ہے اس پر ان سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اب ہر جگہ آواز اٹھ رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی فیملی کو ملایا جائے، ان کے ذاتی معالج کو ملایا جائے عمران خان صاحب سے، تاکہ ایک ڈسپیشنیٹ بات سامنے آ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا پنجاب حکومت واقعی خائف ہے کہ عمران خان صاحب کی تصاویر پتنگوں پہ لگ جائیں گی؟ ایسا نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تارڑ صاحب مجھے یاد ہے کیونکہ آپ نے بڑا اسٹرگل بھی کیا ہے مشکل وقت میں، اپنی پارٹی اپنے قائد کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اوبیسلی ہم نے وہ بینگ اے جرنلسٹ میں نے تو وہ خود وٹنس کیا ہے۔ ایک چیز جس پہ اس وقت بھی بڑا آپ کا کنسرن تھا وہ میاں صاحب کے ذاتی معالج کا تھا۔ اب عمران خان صاحب کی بھی یا شوکت خانم کے جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، اگر ان کا ذاتی معالج ہی ان تک مل سکے، بات ہو جائے یا چلے ان کو ایک دفعہ ایگزامن کر لے، تو یہ تو ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اتنی فراخ دلی حکومت دکھائے گی۔ کیا آپ ایک ذمہ دار وفاقی وزیر ہیں، کیا آپ اس چیز کو تھوڑا سولیسٹ نہیں کر سکتے پرائم منسٹر تک یا گورنمنٹ آف پاکستان تک کہ کم از کم اس کی پروویژن کریٹ کر دی جائے؟ یہ تو آپ کے کلیگ بیرسٹر گور خان صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں منیب صاحب، بات آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، آپ بیانیے کی جنگ ہار چکے ہیں، آپ
دیکھیے نہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی درخواست آئی ہے، نہ انہوں نے ایسی کوئی صدا کی ہے، اور نہ کوئی ذاتی مالج کے ملنے کے حوالے سے انہوں نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو قیدی خود اظہار نہیں کر رہا، مگر باہر بیٹھے لوگ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کروا دیا جائے، اور اگر کوئی درخواست ان کی طرف سے آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس درخواست کے اندر، مگر ابھی تک ان کی طرف سے ایسی نہ کوئی درخواست ہے نہ کوئی خواہش ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ جو مسئلہ جس پہ کل بھی آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ تھے بحیثیت فیڈرل منسٹر، خواجہ آصف صاحب تھے، اختیار ولی صاحب تھے، آج بھی اختیار ولی صاحب کے ساتھ آپ کی پریس کانفرنس تھی۔ مجھے صرف طاہر صاحب ایک بات، اگر میں اس بحث میں کہ وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے، صوبائی حکومت کیا کہہ رہی ہے، اس سے نکل کر ایک سیریس معاملہ ہے، ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کیا اچھا نہ ہو کہ وفاق تھوڑی وسعت القلبی کا مظاہرہ کرے اور وزیر اعظم ایک آؤٹ آف دا باکس ایسی، میں چاہ رہا تھا میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں کہ اگر بلا لیں آفریدی صاحب کو کہ بھئی آپ اپنا مسئلہ بتائیے، ہم آپ سے اپنی ایکسپیکٹیشن بتاتے ہیں بطور وفاق کی اکائی کہ یہ کام آپ ذمہ داری سے کریں، تو یہ جو اتنا تنازع ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ اب تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ایک قسم کا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تو ویسے بھی ہے۔ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آفریدی صاحب اور ان کی کیبنٹ پولیٹیکل بیان بازی کے ذریعے بیانیاں بنانا چاہتے ہیں، وہ کسی معاملے کو ریزالو کرنے میں سیریس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ان کا زور پریس کانفرنسز پہ، میڈیا انٹریکشنز پہ، سوشل میڈیا پہ اور بڑے بڑے بیان دینے میں ہے اور کنٹروورسیز کریٹ کرنے میں ہے۔ ابھی تک جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہوں نے ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کی ہو، ہیلتھ پالیسی اناؤنس کی ہو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ سٹیپس لیے ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ سٹیپس لیے ہوں، ریونیو بڑھانے کی بات کی ہو، سیف سٹی کمپلیٹ کیا ہو، فورنسک لیب بنانے کی بات کی ہو، سی ٹی ڈی فورس کھڑی کرنے کی بات کی ہو، وہ سچویشن کو بد سے بدتر کیے جا رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں وہ نہیں آئے، اور ہمارا تو کانڈکٹ یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کو خود فون کر کے مبارک دی اور دعوت دی کہ آپ آئیں مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کئی اجلاس ہوئے ایپیکس کمیٹی کے، اس میں وہ نہیں آئے۔ آپ کے سامنے ہے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا کیا کانڈکٹ ہے، اور کل بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی آئیں مل کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور ادھر کیا کانڈکٹ ہے کہ دے آر پلینگ ٹو دا گیلری، ایک شعبدہ بازی ہے، ایک آپٹکس کے لیے کھیل رہے ہیں، اور ایک سنجیدہ ان کا عمل مجھے آپ بتا دیں جو انہوں نے لیا ہو، نان زیرو۔ تو یہ تو اب آپ خود جج کریں کہ کس کا کیا کانڈکٹ ہے، کون سنجیدہ ہے اور کون غیر سنجیدہ ہے۔ جی طاہر صاحب، ٹورڈز دا اینڈ ایک سوال ضرور میں کرنا چاہوں گا۔ پیمرا ایک آسٹینسبلی تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بٹ الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ کہ بڑا ٹریگر ہیپی نیچر ہو گئی ہے پیمرا کی بھی۔ ایمان مزاری ہادی چٹھا کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے اگر ایک سیگمنٹ ہو جس میں آپ کی ایک فیڈرل کیبنٹ منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں، تو اس پورے معاملے کے اندر اگر سوال کیا جائے صحافی کی جانب سے اور جواب دینے کے لیے ایک ذمہ دار فیڈرل منسٹر موجود ہوں، تو ایک پرفیکٹلی ویلڈ سوال کیسے خود کو ٹرن کر لے گا، یا ہاؤ وڈ اٹ کانسٹیٹیوٹ اٹ سیلف انٹو اے بائسڈ اوپینین، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ٹریگر ہیپی نیچر ہے پیمرا کی، اور انہوں نے ایک ایسے معاملے پر نوٹس ایشو کر دیا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیمرا نے کوئی بھی نوٹس سرو کیا ہے اور پیمرا کی دانست میں کوئی وائلیشن ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب آنا چاہیے، پیمرا نے کوئی سزا نہیں سنائی، پیمرا نے کوئی پینلٹی امپوز نہیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر نوٹس آیا ہوتا، اور پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، ان کا ایک اپنا میکنزم ہے، اگر مجھے کوئی نوٹس آیا ہوتا جو کہ مجھے آتے رہے ہیں تو میں اس کا قانونی طور پہ جواب دیتا کہ جی آپ کے نوٹس میں یہ فلا ہے اور میں نے یہ وائلیشن کمٹ نہیں کی۔ تو دیکھیے نوٹس کا آنا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کاز آف کنسرن اس پہ ہونا چاہیے، اس کا لیگلی جواب چلا جائے، کیونکہ دیر از نو پینلٹی which has been imposed۔ آپ لا پڑھے ہیں، آپ لائر رہے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ نوٹس کا جواب بڑا بھرپور دیں، ضرور دیں، اٹس ویل ود ان دی رائٹ کہ اس کا جواب جانا چاہیے۔ پر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کا کانڈکٹ بڑا بیلنس رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا نے اپنا اچھا کردار ادا کیا ہے
with regard to ایک overall ملک کے اندر جو حالات ہیں اس حوالے سے. تو میں کمپلیمنٹ بھی کروں گا اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دیا جائے اور قانون کے مطابق ہوگا جو ہوگا, کوئی زیادتی اس میں نہیں ہوگی. اتنا میں ضرور ایز اے ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک, بہت شکریہ جناب طاولہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.